अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरा अल अंबिया का तारुफ़ और ख़ुलासा पेश करेंगे। नाम, इस सूरा का नाम किसी ख़ास आयत से माखूज़ नहीं है। चूँकि इसमें मुसलसल बहुत से अंबिया का ज़िक्र आया है, इसलिए इसका नाम अल अंबिया रख दिया गया है। ये भी मौजू के लिहाज से सूरा का उन्वान नहीं है, बल्कि महज पहचानने के लिए एक अलामत है। ज़माने नज़ूल, मज़मून और अंदाज़े बयान दोनों से यही मालूम होता है कि इसका ज़माना नज़ूल मक्के का दौरे मुतवस्सित है। इसके पस मंज़र में हालात की वो कैफियत नहीं पाई जाती जो आखिरी दौर की सूरतों में नुमायां तौर पर महसूस होती है। सूरा का अमूद और साबिक सूरा से ताल्लुक़, ये सूरा सूरह ताहा की मुसन्ना है। जिस मजमून पर सूरह ताहा ख़त्म हुई है, उसी मजमून से इसका आगाज़ हुआ है। साबिक सूरा के आखिरी आयत में कुफ़ारे कुरैश को ये तंबीह है कि कोई निशानी अज़ाब ही देखने पर अड़े हुए हो तो इंतज़ार करो, अब उस अज़ाब के आने में ज़्यादा देर नहीं है। इस सूरा का आगाज़ बग़ैर किसी नई तमहीद के बैन ही उसी मजमून से फरमाया कि इन लोगों यानी कुफ़ारे कुरैश के हिसाब की घड़ी बिल्कुल सर पर आ चुकी है, लेकिन ये अपनी सरमस्तियों से खोए हुए हैं। ये पैगंबर की तंबीहात का मजाक उड़ाते और अल्लाह की आयात का इस्तेहज़ा करते हैं। इन्होंने इस दुनिया को एक बागीचे अतफाल समझ रखा है, जिसको इसके पैदा करने वाले ने महज अपना जी बहलाने के लिए एक खेल तमाशा बनाया है। इनका सारा एतमाद इनके खुद तराशीदा माबूदों पर है, हालांकि ये सारी चीज़ें महज इनके वहम की ईजाद हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तालीम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। साबिक सूरा में सिर्फ हज़रत मूसा की सरगुज़श्त का हवाला था, इसमें दूसरे अंबियाए उज़्ज़ाम का भी हवाला है और निहायत वाज़े अल्फाज में ग़ल्बे हक़ और फतह मक्का के करीब की पेशीन गोई की गई है, जो कुफ़ारे कुरैश के लिए एक आखिरी तंबीह और मुसलमानों के लिए कशमकश हक़ व बातिल के उस शदीद तरीन दौर में एक अजीम बशारत है। सूरा के मतालिब पर एक सरसरी नज़र डालने से भी अंदाज़ा होता है कि साबिक सूरा की तरह ये सूरा भी तीन बड़े हिस्सों में तकसीम है। पहले कुरैश को उनकी उन बोल फजूलियों पर निहायत वाज़े अल्फाज में तंबीहो वईद है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ निहायत लाउबालियाना अंदाज में वो कर रहे थे। फिर हज़रात अंबिया की सरगुज़श्तों से उन तमाम हक़ाइक़ को मुबरहन किया गया है जिसकी कुरान के ज़रिए से उनको दावत दी जा रही थी। आखिर में इसी मजमून को जो शुरू में बयान हुआ है, बैन ही उसी तमहीद के साथ अलसरे नौ ले लिया है और निहायत फैसला कुन अंदाज में मुखालिफिन को उस अंजाम से आगाह किया है जिससे वो दो चार होने वाले हैं। सूरा के मतालिब का तजज़िया, आयात 1 ता 15। कुरैश को इंजार के रसूल की बेसत के बाद सुन्नते इलाही के मुताबिक अब उनकी किस्मत मीज़ान में और उनके मुहासिबा का दिन उनके सर पर है, लेकिन ये अपनी बदमस्तियों में खोए हुए खतरा से आगाह करने वाले रसूल का मजाक उड़ा रहे हैं। कोई इनको शाहिर बनाता है, कोई काहिन, कोई इसकी वही को ख्वाबे परेशान से ताबीर करता है, कोई इसको मुफ्तरी और शायर करार देता है और उससे अगले अंबिया के से ख़वारिक़ व अजाइब का मुतालबा करता है। हालांकि तारीख और अहले इल्म गवाह हैं कि अंबिया हमेशा इसी तरह की वही के साथ आए जिस तरह की वही के साथ इनका रसूल आया। इन पर इत्माम हुज्जत के लिए जिस याद दहानी की ज़रूरत थी वो उनके पास आ गई। अब अगर ये इसको ठुकराते हैं तो उन कौमों के अंजाम को याद कर लें जिनके पास उनके रसूल आए और उन्होंने उनकी तकज़ीब की। उन्होंने भी इस तबखीर के साथ साथ अपने रसूलों का मजाक उड़ाया। फिर जब वो इसके नतीजा में खुदा की पकड़ में आ गई तो कोई उनका पनाह देने वाला ना बना और हमने उनको खसो खाशाक की तरह उड़ा दिया। आयत 16 ता 29।
اس حقیقت کی یاد دہانی کہ اس دنیا کے خالق نے اس کو محض اپنا جی بہلانے کے لیے کوئی تھیٹر نہیں بنایا ہے کہ حق و باطل اور نیکی و بدی دونوں کی حیثیت اس میں یکساں ہو، بلکہ اس کا خالق ایک عادل و حکیم ہے۔ اس وجہ سے لازم ہے کہ وہ ایک دن لائے جس میں حق کا بول بالا ہو اور باطل کا وہ کچومر نکال دے۔ اگر کسی نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اس کے مزعومہ شرکاء و شفعاء اس کو خدا کے عدل کی گرفت سے بچا لیں گے تو یہ محض اس کا ایک وہم باطل ہے۔ خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، جو بھی ہیں سب اس کے آگے سرفگندہ ہیں۔ اگر اس کائنات میں کئی ارادوں اور مشیتوں کی کار فرمائی ہوتی تو یہ درہم برہم ہو کے رہ جاتی۔ خدا کے نبیوں اور رسولوں کی تعلیم میں اس شرک کا کوئی شائبہ نہیں۔ ہر نبی نے توحید ہی کی تعلیم دی ہے۔ اگر کسی نے خدا کے لیے بیٹیاں فرض کر کے ان کو خدا کے ہاں اپنا سفارشی سمجھ رکھا ہے تو یہ محض خود فریبی ہے۔ فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں بلکہ اس کے باعزت بندے ہیں۔ وہ خدا کے سامنے اس کے اذن کے بدوں زبان نہیں کھول سکتے، وہ صرف اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور اگر کوئی بھی خدائی کا مدعی نکلا تو خدا اس کو جہنم میں جھونک دے گا۔ آیات 30 تا 33 نشانیوں کا مطالبہ کرنے والوں کے جواب میں کائنات کی چند نہایت واضح نشانیوں کی طرف اشارہ کہ اگر ان کو نشانیوں کی طلب ہے تو آخر وہ ان نشانیوں پر کیوں نہیں غور کرتے جو ہر وقت ان کے سامنے موجود اور خدا کی ربوبیت و رحمت، اس کے عدل و حکمت اور توحید و معاد کی گواہی دے رہے ہیں۔ انہیں چیزوں کی دعوت ان کو پیغمبر دے رہا ہے، تو جب اس کی تائید میں یہ سارے شواہد موجود ہیں تو کسی نئی نشانی کی کیا ضرورت باقی رہی۔ آیات 34 تا 43 ان لوگوں کو جواب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اس بنا پر مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ نہ تو بشریت سے کوئی مافوق ہستی تھے اور نہ کوئی مالدار آدمی۔ ان کے باب میں فرمایا کہ اگر یہ پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں تو اڑا لیں، یاد رکھیں جب خدا کی پکڑ میں آ جائیں گے تو ان کی یہ دیوی دیوتا ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے، جن کی حمیت و حمایت میں یہ خدا کے رسول کی توہین کر رہے ہیں۔ آیات 44 تا 47 متکبرین کے اصل سبب غرور کی طرف اشارہ اور یہ پیشین گوئی کہ یہ مکہ میں جس دعوت حق کو دبانے کے لیے زور آزمائی کر رہے ہیں وہ دعوت اطراف مکہ سے مکہ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور بہت جلد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ دعوت غالب رہتی ہے یا اس کے اعداء۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے سے آگاہ کر رہا ہوں لیکن تمہارے بہرے کان اس کو نہیں سن رہے ہیں۔ اگر خدا کے تازیانہ عذاب کی زد میں آ گئے تو پھر اپنے سر پیٹو گے۔ آیات 48 تا 77 ایک سعودی ترتیب کے ساتھ جلیل القدر انبیاء میں سے حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم بشمول حضرت لوط اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم و دعوت اور ان کے جھٹلانے والوں کے انجام کی طرف اشارہ تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ان تمام انبیاء عظام کی دعوت یہی رہی ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے، اور لازماً اس کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان انبیاء کی مخالفت کرنے والوں کا ہوا۔ آیات 78 تا 86 ایک صفاتی ترتیب کے ساتھ ان انبیاء کرام کا ذکر جو شکر اور صبر کے نہایت کڑے امتحانوں میں ڈالے گئے اور وہ ان میں 100% کامیاب رہے۔ پہلے زمرہ میں سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دے کر قریش کو انہی کی طرح خدا کا شکر گزار بندہ بننے کی دعوت دی ہے۔ دوسرے زمرے کے انبیاء میں سے خاص طور پر حضرت
حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل علیہم السلام کا حوالہ دیا ہے، اور مقصود ان کے حوالہ دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مظلوم صحابہ کی حوصلہ افزائی ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے ان صابر بندوں کو ان کے صبر کے سلسلہ میں اپنی رحمت سے نوازا، اسی طرح اگر تم بھی مصائب کے مقابل میں حق پر ثابت قدم رہے تو اللہ تم کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔ آیات 87-90 ان انبیاء کی طرف ایک اجمالی اشارہ جن کے لیے نہایت تاریک اور بظاہر مایوس کن حالات کے اندر خدا کی قدرت و حکمت کی نہایت حیرت انگیز شان ظاہر ہوئی۔ اس زمرہ کے انبیاء میں سے حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت مریم و حضرت مسیح علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے، اور مقصود اس سے اس حقیقت کو ظاہر کرنا ہے کہ خدا جب اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہے گا تو کوئی چیز اس کے ارادے میں مزاحم نہ ہو سکے گی، حالات و اسباب سب اس کے اختیار میں ہیں۔ آیات 92 تا 112 خاتمہ سورہ جس میں تمہید کے مضمون کو مزید مؤکد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اطمینان دلا دیا گیا ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت و تعلیم یہی رہی ہے جو تم دے رہے ہو، تو تم اپنے کام میں لگے رہو، اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کیے اور پیدا کر رہے ہیں ان کے معاملے کو ہمارے اوپر چھوڑ دو۔ یہ لوگ خدا کے عذاب کو دیکھ کر ہی ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا بالکل بے سود ہوگا۔ آخرت کی کامرانی صرف اللہ کے نیک بندوں ہی کے لیے ہے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فیصلہ کن اعلان کہ اب فیصلہ کی گھڑی سر پر ہے، جس کو فائدہ اٹھانا ہو وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے، پھر یہ فرصت نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ آخری آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ دعا ہے کہ اے رب میرے اور ان اعدائے حق کے درمیان تو فیصلہ فرما دے۔ ناظرین، اس سورہ کے ضمن میں یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلے لسٹ پر کلک کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔